آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ایکسٹراڈنری انسان بنوں گا. آپ نے فیصلہ کیا, میں نے فیصلہ کیا, ہم سب نے فیصلہ کیا میں غلام نہیں بنوں گا. اصل فرسٹریشن تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے میں واقعی بات نہیں کر سکتا کسی سے. کوئی مجھے ایسا چینل نہیں مل سکتا جو سمجھ سکے. سب سے بڑی بلیسنگ ان اے لائف آف اے پرسن از جو اسے کچھ سمجھ سکے. ویسے تو آئیڈیلائز اور سب سے پرفیکٹ ماڈل یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں, نماز پڑھیں, اللہ کے آگے وینٹ آؤٹ ہوں, اللہ کے آگے سینہ کھولیں, اللہ کے آگے آنسو بہائیں. یہ بات آپ اللہ سے کہیں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء, کون ہے جو بے قرار کی آواز کو سنے گا اور اس کی تکلیف کو دے گا. اور صاحب شروعات میں چھوڑنا اس لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, بنایا ہی کچھ نہیں ہے, پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. You don't have anything around you, you just have mere words and ideologies and concepts and that's it. یہ آدمی اگر ہارتا ہے نا تو اس کی خواہشیں, امیدیں, خواب یہ ٹوٹتی ہیں. کچھ بنایا ہوا نہیں ٹوٹتا, سوچا ہوا ٹوٹتا ہے. سوچا وہ ٹوٹتا. لیکن جس بندے نے کچھ بنا کر کھڑا کیا ہوا ہو, زندگی میں چیزیں چل رہی ہوں, مشکل ہے اس کے لیے اٹس اے لاٹ آن اسٹیج. جس پوائنٹ یہ ہے کہ انسان ایک عام انسان ہو, ایک تحریکی انسان ہو, ایک غیرت مند انسان ہو یا ایک کم غیرت کا انسان ہو, لو سیلف اسٹیم ہو, ہائی سیلف اسٹیم ہو, جو بھی ہو, انسان کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ضرور آئے گا لائف. سب اتنی ہم نے آپ سے ڈسکشن کی ہے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر بھی, ویبنارس کے اندر بھی, کہ لیڈر کا ایک غم ہے, ایک پریشانی ہے, ایک اس کی لونلینس ہے, ایک اس کا اکیلا پن ہے. عوام کو جا کے نہیں بتا سکتا, ایک باپ اولاد کو نہیں بتا سکتا, ایک قائد جو ہے اپنی قوم کو جا کے نہیں دکھ سنا سکتا. لیکن ایز اے ہیومن اتنا اسٹریس تو ہے. آپ بولتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ایزی وے, تو کوئی تو لیوریج ہونی چاہیے اس کے پاس کہ کہیں پہ وہ سپر مین تو نہیں ہے, از ناٹ اے سپر مین, یو کین ناٹ ایکٹ لائک ون. تو زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, فرسٹریشنز ہیں, پریشرز ہیں, اسٹریس ہے, پھر اس کے بھی کئی خوف ہیں, اس کی بھی کئی جو ہے وہ ولنریبلٹیز ہیں. اس کا ایک قائد اور لیڈرشپ کے رول سے ہٹ کر وہ ایک انسان ہے. اس کے باڈی کے ہارمونز ہیں, اس کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ somebody is a good leader لیکن ٹیمپرامنٹ کہیں خراب ہے, کہیں پہ ریش ایک ہینڈلنگ ہو جاتی ہے, lose its cool, وہ کول چھوڑ دیتا ہے اپنا. تو کیا لیوریج آپ دیتے ہیں کہ بھئی ایک انسان جو آپ کے نزدیک کسی رول پہ ہے, کسی مقام پر فائز ہے, از اٹ ہیومن ٹو بی فرسٹریٹڈ اینڈ لوز یور کول, اور آپ کہیں پہ وینٹ آؤٹ کر لیں, یا پھر نیچرلی اٹ ول ہیپن نو میٹر ہاؤ مچ یو, ہونا ہی ہے نا اس کا. تو ہمیشہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ کیسے کر سکتے ہیں, آپ سے کیسے ہو سکتا ہے, یہ آپ ایسے جملے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, یو ہیو ٹو, نہیں یہ تو انسان ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے دل کے اندر. دیر از اے لیول ویئر ہی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو کیپ اٹ بیکاز آف مینی سیورل ریزنس. تو یہ آ جانا, فرسٹریشن آ جانا, غصہ آ جانا, انسان کا کمپوزیشن ٹوٹ جانا, یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے, وہ اسٹیل کا تھوڑی بنا ہوا ہے. بیکاز جو ایکویژن بنی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ اٹ ول ناٹ بی این ایزی وے, اٹ ول ناٹ بی ایزی, اور کوئی سمجھے گا بھی نہیں, بہت کم لوگ سمجھیں گے. ہاں. اور تیسرا یہ کہ اسی لیے میں آج یہ تیسرا آپشن بھی اپنا کلیریفائی کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں لوز ہو سکتا ہے, یعنی انسان جو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر سب سے سکتا بڑی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس لیے ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی جنگ تھی. یو اسٹارٹیڈ دا وار, یو وینٹ اگینسٹ دا آڈ. آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک ایکسٹراڈنری انسان بنوں گا. آپ نے فیصلہ کیا, میں نے فیصلہ کیا, ہم سب نے فیصلہ کیا میں غلام نہیں بنوں گا. تو پھر ریپریکاشنز اور کانسیکوینسز اور رستے کی تکلیفوں کے اوپر بن نہیں سکتا نا. اصل فرسٹریشن تب آتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے میں واقعی بات نہیں کر سکتا کسی سے. کوئی مجھے ایسا چینل نہیں مل سکتا جو سمجھ سکے. سب سے بڑی بلیسنگ ان اے لائف آف اے پرسن از جو اسے کچھ سمجھ سکے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر ایک یونیک ڈوگما میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ایسا کوئی انسان ہی نہیں ہے, آئی ایم سو ویری اسپیشل. اٹس ناٹ آل اباؤٹ دیٹ, اٹس اباؤٹ جب آپ آرے سے گزر رہے ہو تو آپ بس یہ, آپ کو کوئی ایک ایسی ریلیٹیبل ڈھارس چاہیے ہوتی ہے جس پر یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو سم ون کہ بھائی میں نے اتنا برداشت کیا ہے. تو جتنا بڑا آدمی ہوگا نا اس کا بھرم ہی اسی چیز کو ہوگا, میں نے اتنا برداشت کیا, میں نے اتنا ہولڈ آن کیا, اتنی بڑھائی ہے میں نے اپنی وسعت کو, سکت کو.
مگر اللہ تعالیٰ سے بات، ویسے تو آئیڈیلائز اور سب سے پرفیکٹ ماڈل یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کریں، نماز پڑھیں، اللہ کے آگے وینٹ آؤٹ ہوں، اللہ کے آگے سینہ کھولیں، اللہ کے آگے آنسو بہائیں. یہ بات آپ اللہ سے کہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء، کون ہے جو بے قرار کی آواز کو سنے گا اور اس کی تکلیف کو دور. اور سم ٹائمز انسان چاہتا ہے کہ اس کا کوئی خلیل ہو، کوئی دوست ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بیسٹ بڈی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یوزڈ ٹو ٹاک ٹو ہم اباؤٹ مینی تھنگس ان لائف. تو آپ تو کہتے تھے نا اگر میرا کوئی دنیا میں خلیل ہوتا تو ابو بکر تم ہوتے، بٹ آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سو یو نیڈ سم ون. ایک تو یہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے آ کے پرابلم سالو کر دے، یہ تو ناممکن سی چیز ہے. کوئی پرابلم تو سالو کرنے آئے گا نہیں، مشکل ہے. ویسے آ بھی سکتا ہے، اللہ فرشتے بھیج دیتا ہے. کوئی سمجھ لے، یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا کوئی سمجھ بھی نہیں نا، اگر کان دے دے، صرف بکواس سننے کے لیے کان دے دینا کوئی، یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. بڑا احسان ہوگا اس انسان کا جس نے میری کچھ سیورل ٹپنگ پوائنٹس کے اندر آ کے نا بکواس سن لی میری، تو میں ری چینلائز ہو کے واپس اپنی ڈرائیو پہ آ گیا. بڑی بات ہے، ملے گا نہیں آپ کو ویسے. لیکن دس از اگین مشکل ہے، ایک آئیڈیلزم ہے ایک طریقے سے. لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صحیح ایک وقت میں فیصلہ کیا کہ میں نارمل نہیں ہوں، آئی ول گو اگینسٹ دا آڈز، اور میں ایک زندگی کا یہ فیصلہ لے رہا ہوں اور ایک پورا جو ہے وہ اگینسٹ دا فلو جاؤں گا اور کچھ بناؤں گا اور کوئی تعمیر کروں گا اور زندگی میں کہیں پہنچوں گا. لیکن پھر بھی تو آتا ہے نا یار چھوڑو، ویژن دیکھیں گے انشاءاللہ کیا مسئلہ ہے، لیکن آج تو نہیں چھوڑوں گا. شروعات میں چھوڑنا اس لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، بنایا ہی کچھ نہیں ہے، پلے کوئی شے ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اراؤنڈ یو، جسٹ ہیو میئر ورڈز اینڈ آئیڈیالوجیز اینڈ کانسیپٹس اینڈ دیٹس اٹ. تو شروع میں تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے بھاڑ میں جائے گا فرق، جس نے آدمی نے کھڑا کیا ہے، اور وہ جب روز جس نے بنایا ہے، جس نے اسٹیبلش کیا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، وہ روز صبح اٹھ کے دیکھتا ہے بھائی میری فیملی ہے، میرے کولیگز ہیں، میرے لائلز ہیں، میری ورک فورس ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرا ایک پے اسکیل ہے، میرا ایک ریونیو ہے، میرا ایک نام ہے، میری ایک معاشرے میں. کیوں چھوڑ دے اس کو بھائی؟ وہ اتنی محنت کی کر وہ پہنچے، کیوں چھوڑ دے اس کو؟ سو لیونگ یہ پھینکنے والا ایلیمنٹ ہے کہ بھاڑ میں جائیے، یہ چھڑے چھانٹ عمر میں کر سکتا ہے آدمی. جب آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کا آپ کیسے کر سکتے ہو اس ٹائم پہ کہ بھائی میرا گھوم گیا آج دماغ؟ لیکن دماغ گھومتا ہے آدمی کا. پوائنٹ یہ بٹ ہی کانٹ برن اٹ آل. تو اس سے دیر از سو مچ آن اسٹیک، لاٹ آن اسٹیک زندگی کے اندر. مطلب ایک لائف تو وہ ہے نا جو آپ سادھو بن کے کسی بیٹھ جائیں کسی خانقاہ میں سائڈ میں کسی ٹیمپل میں بیٹھ جائیں جا کے اور گیان بانٹتے رہیں. وہاں پر لوگ آئیں گے آپ سے گیان لیتے جائیں گے. ایک یہ زندگی ہے، ایک تعبیر کی زندگی، ایک تعمیر کی زندگی. تعبیر میں عبارتیں ہوں گی اور فلسفے ہوں گے، اور کنسٹرکشن کے اندر جنگ ہوگی، بڑی سخت خونی جنگ ہوگی، خود سے ہوگی، اپنے اندر کی بلاؤں سے ہوگی، اپنے اندر کی نفسیات سے ہوگی، اوروں کی نفسیات سے ہوگی. یہ سٹریس اس طرح کہتے ہیں تعبیر والی زندگی کے اندر خوابوں کو اور فلسفوں کو شکست ہوگی اگر ہوگی، یا امیدوں کو ہوگی، خواہشوں کو ہوگی. اور تعمیر والی زندگی کے اندر جو عمارتیں کھڑی ہوں گی زندگی میں وہ ٹوٹیں گی، بنی ہوئی چیز ٹوٹے گی. ہاں، تعبیر والی زندگی میں وہ چیز ٹوٹیں گی، وہ ارمان ٹوٹیں گے جو ابھی پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، I'll give up on my dreams. تعبیر بتا دیں لوگوں کو کیا ہوتا ہے. تعبیر کا مطلب یہ کہ فار ایگزامپل ایک بندہ فلسفہ دے رہا ہے، فلسفی میں بات کر رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور زندگی کو کہاں تک پہنچنا چاہیے، گیان جھاڑ رہا ہے اپنا، گیان دے رہا ہے. اور بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی گیان دے رہے ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر، لیکن اس کے اندر اگر کچھ یہ آدمی اگر ہارتا ہے نا تو اس کی خواہشیں، امیدیں، خواب یہ ٹوٹتی ہیں. کچھ بنایا ہوا نہیں ٹوٹتا، سوچا ہوا ٹوٹتا ہے. سوچا وہ لیکن جس بندے نے کچھ بنا کر کھڑا کیا ہوا ہو، زندگی میں چیزیں چل رہی ہوں، مشکل ہے اس کے لیے اٹس اے لاٹ آن اسٹیک. جس کی وجہ سے وہ کر لیتا ہے نا صبر، جس کی وجہ سے وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن بات یہی مدعا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا چاہیے اس وقت. نہیں، بات یہ کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی اس لیول پہ تو بات کی ہے. بات تو ہمیں فی نفس الامر مسئلے کو سمجھنا ہے نا کہ فرسٹریشن کی وجوہات کیا ہے. وجوہات اس کی یہی ہے کہ آپ نے بنایا ہے، آپ نے فیصلہ لیا، آپ نے شروعات کی تھی، آپ ایک ان کامن سی آدمی بننا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ اسپیشل دکھنا چاہتے ہیں، آپ نے تحریک شروع کی تھی، آپ نے جماعت کھڑی کی تھی، آپ نے آرگنائزیشن بنائی تھی، آپ نے ملک بنایا تھا، آپ نے ہندوستان سے علیحدہ ہونے کی بات کی تھی، آپ ایکسکلوسیو ہوئے تھے، آپ انکلوسیو نہیں تھے. تو
آپ نے ظلم کے خلاف اعلان کیا تھا. تو آپ ہی کے ساتھ ہوگا سب کچھ. اینڈ کے اوپر ہر بندہ اس آیت سے نکل جائے گا بھائی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, فتقوا اللہ ما استطعتم. فتقوا اللہ ما استطعتم. ہماری اتنی ہے ہی نہیں, ہم لے نہیں سکتے. کہا تھا نا بنی اسرائیل نے, موسیٰ آپ اذهب انت وربک فقاتلا, آپ اور آپ کا رب ہی جا کے جہاد کریں. ہم یہاں بیٹھے ہیں, آزاد بھی آپ لوگ ہی کرانے آئے تھے, تو اب آپ بھی آگے جہاد کریں, آپ لڑیں, ہم ہی بیٹھے ہوئے یہاں پہ. تو اٹس ناٹ کہ ایوری بڈی از لائک دیٹ, کہ دیر اے پرسن, ایک اس کا وہ پروسیس ہے جب وہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے, ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جب وہ بن رہا ہوتا ہے, ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جب وہ پہنچ چکا ہوتا ہے. ہر حالات کے اندر اس کی جنگیں, مینٹل جنگ تو اس کی رہے گی ہر انسان کی. پوائنٹ یہ ہے کہ انسان ایک عام انسان ہو, ایک تحریکی انسان ہو, ایک غیرت مند انسان ہو, یا ایک کم غیرت کا انسان ہو, لو سیلف اسٹیم ہو, ہائی سیلف اسٹیم ہو, جو بھی ہو, انسان کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ضرور آئے گا لائف میں. پریشر ہوگا اس کے, پریشر جو نا, اور وہ اس صورت میں آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو ریزلٹس نہ مل رہے ہوں, لوگ اپریشیٹ نہ کر رہے ہوں. یہ بات سمجھ لیں آپ کی اسٹریس کے بغیر ترقی نہیں آئے گی.